تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج کے اس پرفتن دور کے اندر کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائی اور کلمہ حق کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل مجدہ ہمیں تا دم مرگ اسی کلمہ حق پر استقامت عطا کیے رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ گویا انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ جنات ایک الگ مخلوق ہے، ہم بحیثیت انسان ایک الگ مخلوق ہیں، تو ہم انسانوں کے حوالے سے ہی بات کریں گے، انسانی دنیا کی بات کریں گے۔ بنی نوع انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہے بنی نوع انسان کی پیدائش کا مقصد۔ لا محالہ یہ بات مترشح ہو رہی ہے اس آیہ مقدسہ سے کہ انسان کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ ایک ہی مقصد ہے، صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ عبادت کوئی ایسی چیز ہے جو نہ صرف ایک انسان کی انفرادی، نہ صرف اس کی گھریلو، نہ صرف اس کی محلے کی سطح تک، بلکہ اس کی تمام زندگی کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ خواہ اس کے کسی پہلو کو سامنے لے آئیں، معاشرتی ہو، تہذیبی ہو، عدالتی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، تعلیمی ہو، کوئی بھی پہلو ہو، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو گویا زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی پہلو ایسا نہیں جو اللہ کی عبادت سے خالی ہو۔ اب دوستان محترم، ہم
عبادت کا کوئی ایسا مفہوم نہیں لے سکتے جو جزوً زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، بلکہ عبادت کا ایک ایسا مفہوم لینا پڑے گا جو ہمہ وقتی ہو۔ ہمہ وقت ایک انسان اللہ کی عبادت میں مصروف ہو۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں ہمیں یہ چھوٹ ملی ہوئی ہو کہ ہاں اس لمحے میں آپ نے اللہ کی عبادت نہیں کرنی، باقی وقت میں کرنی ہے، نہیں۔ اور کسی کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا، پیدا ہی صرف ایک کام کے لیے کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں۔ اب عبادت کے جو مراسم ہیں آپ کے سامنے ہیں، وہ جز وقتی ہیں۔ نماز کو ہی آپ لے لیں، 5 وقت ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد آپ کے اور معمولات ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم نماز کو ہی عبادت سمجھ کے بیٹھ جائیں تو نماز تو 5 وقت بمشکل 1 گھنٹہ لگتا ہے اس میں، تو باقی 23 گھنٹے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ 23 گھنٹے بھی ایون کہ اس کے اندر جو وقت آپ سو کر گزارتے ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے۔ اب وہ کیسے گزرے گا اللہ کی عبادت میں، باقی 23 گھنٹے کیسے گزریں گے، اس کے لیے ایک طویل گفتگو درکار ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں بیٹھا لیں کہ اگر آپ مسلم ہیں، مسلم کہتے ہیں اللہ کے فرمانبردار کو، جس نے اللہ کی عبادت کا عہد کیا ہے، تو ایک مسلم ہیں اگر آپ، تو آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے۔ اب دوستان محترم، ہماری زندگی کا بیشتر حصہ، زیادہ تر حصہ ایسا ہے جس کا تعلق سیاسی نظام کے ساتھ ہے۔ ہماری زندگی کے بیشتر حصے کا تعلق سیاسی نظام کے ساتھ ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کا کوئی شعبہ بھی سیاسی نظام سے باہر نہیں، لیکن چونکہ اس وقت ہم ایک ایسی صورتحال سے گزر رہے ہیں کہ لوگوں کا ایک ذہن بن گیا ہے کہ یہ چیز سیاست کے دائرے سے باہر ہے، یہ چیز بھی سیاست کے دائرے سے باہر ہے، فلان چیز بھی سیاست کے دائرے سے باہر ہے، اور اس طرح ایک دین کا الگ ایک سٹرکچر بنا لیا گیا ہے کہ بس یہ امور انجام دیتے رہیں تو سیاست سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ حکمرانوں کا کام ہے۔ ایسا نہیں ہے دوستان محترم، ہماری زندگی کا بیشتر حصہ، یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 9/10 دین کا 9/10 حصہ سیاست ہے، اور 1/10 اس کو ہم یہ مذہبی رسوم کہہ سکتے ہیں، اور جو ہم انفرادی طور پہ اعمال انجام دیتے ہیں ان کو 1/10 میں آپ لے سکتے ہیں۔ تو سیاسی پہلو جو ہے وہ غالب ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان اسی سیاسی پہلو سے غافل ہے۔ آج جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیاسی لحاظ سے مسلمان غیروں سے مستعار لیے ہوئے سیاسی نظام کو اپنے اوپر مسلط کیے بیٹھا ہے۔
جبکہ اس کا دین ایک ایسا سیاسی نظام ہے جو صرف ان کی ہی نہیں، پوری انسانیت کی فلاح اور نجات کی بات کرتا ہے اور اس کی ضمانت دیتا ہے۔ لیکن چونکہ آج مسلمان زوال پذیر ہو چکا ہے اور محکوم اور غلام قوموں کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ غالب اقوام کی نقالی کرتے ہیں، تو آج مسلمان غالب اقوام کی نقالی کر رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی نقالی کر کے ہم ان جیسے بن جائیں گے، ہم بھی غالب آ جائیں گے۔ ہرگز نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ غلبے کی صورت اس طرح سامنے ہرگز نہیں آئے گی، غالب آنے کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ آپ کو اپنے دین کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اسلام کی طرف رجوع کرنا ہوگا، تب جا کر آپ غالب آ سکتے ہیں۔ غیروں کی نقالی کر کے، غیروں سے مستعار نظام لے کر آپ غالب نہیں آ سکتے، ترقی نہیں کر سکتے۔ دوستان محترم، اللہ کی عبادت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کی عبادت کا زیادہ تر حصہ سیاسی امور پر مشتمل ہے، کیونکہ اس کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ ہے، اور معاشرے کے اندر اجتماعیت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ معاشرے ترقی کرتے ہیں تو اجتماعیت کے رویوں سے ترقی کرتے ہیں۔ اجتماعیت ہی معاشروں کو کوئی مقام دلا سکتی ہے اقوام عالم میں۔ تو اجتماعیت جس قوم کے اندر ہوگی وہ اپنی مرضی سے زندگی بسر کر سکے گی، اپنی مرضی کے مطابق نظام وضع کر سکے گی اور اس کے مطابق زندگی بسر کر سکے گی۔ آج ہمارے ساتھ جو المیہ ہے کہ ہم تقسیم ہو چکے ہیں، ہمارے اندر تفریق پیدا ہو چکی ہے، سیاسی، مذہبی، لسانی، ہر طرح کی تفریق پیدا ہو چکی ہے۔ جب تک ہم متحد نہیں ہوتے، وحدت اختیار نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے راستے الگ الگ ہو چکے ہیں۔ اللہ کے احکامات تمام لوگوں کے لیے ایک جیسے ہیں، لیکن ہمارے رویے مختلف ہیں۔ ہمارے رویے ویسے نہیں جیسے اللہ کے احکامات ہیں۔ تو اللہ کی عبادت تو تب ہوگی جب اللہ کے احکامات کی پابندی ہوگی، اور یاد رکھیں اللہ کے احکامات کی پابندی اس نظام کے بغیر نہیں ہو سکتی جو معاشروں کے اوپر مسلط ہوتا ہے، وہاں پہ لاگو ہوتا ہے، نافذ ہوتا ہے۔ اس کے بغیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اب اس نظام کے قیام کے لیے جد و جہد کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کی پوری زندگی کے اندر ایک اہم ایشو ہے، انتہائی اہم پہلو ہے، کیونکہ آپ کی گزر اوقات کا انحصار اسی عمل پہ ہے کہ آپ کس نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ لہذا آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ پر جو نظام مسلط ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ایسے نظام کو لانا ہے جہاں اللہ کے احکامات نافذ ہو سکے۔ دوستان محترم، اللہ کی عبادت اللہ کے احکامات کی پیروی ہے، اور اللہ کے احکامات اس وقت تک لاگو نہیں ہو سکتے جب تک قوت نافذہ اللہ کے بندوں کے پاس نہ ہو۔ اگر اس قوت نافذہ کے بغیر
اس نظام کو قائم کیے بغیر اللہ کی عبادت ہو سکتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریاست کے قیام کی ضرورت نہ تھی. اس کے بغیر ہی اللہ کی عبادت ہو سکتی تھی. لیکن نہیں، ساری جد و جہد اسلامی ریاست کے قیام کے لیے کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نقطۂ منتہا اسلامی ریاست کا قیام تھا. یعنی اگر اسلامی ریاست کے قیام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ سے نکال دے تو وہ زندگی مسنون زندگی ہی نہیں رہتی. وہ زندگی ایک نامکمل زندگی کا نقشہ پیش کرتی ہے. لہذا اسلامی ریاست کا قیام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کا ایک اہم پہلو ہے، ایک غالب پہلو ہے. آپ یوں سمجھیں کہ 23 سالہ دور کے اندر، نبوی دور کے اندر جو کچھ کیا گیا اسلامی ریاست کے قیام کے لیے کیا گیا، تاکہ ایک ایسی ریاست وجود میں آئے جہاں پہ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کا حکم چلے. تو پتہ چلا کہ ریاست کا قیام، ایسی ریاست کا قیام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے جہاں اللہ کی حاکمیت ہو، تاکہ لوگوں کو عدل میسر آ سکے، امن میسر آ سکے، خوشحالی میسر آ سکے، اور وہ تمام بنیادی حقوق میسر آ سکے جس کے آج باطل اور طاغوتی طاقتیں جس کی چیمپئن بنی ہوئی ہیں. یہ حقوق صرف اور صرف اللہ کا قانون عطا کر سکتا ہے. آج انسانیت کو بنیادی حقوق میسر نہیں ہیں، ان کے بنیادی حقوق غصب ہو چکے ہیں. یو اور نو میں کوئی بات چلتی ہے تو ویٹو کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ حق، انسانوں کا حق غصب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار مثالیں ہیں، آج موضوع نہیں ہے یہ. دوستان محترم، ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کی کم و بیش 95 سے 97% تک آبادی جو ہے وہ مسلمان ہے. تو کیا وجہ ہے کہ غالب اکثریت ہونے کے باوجود ہمارا نظام ہمارے پاس نہیں ہے؟ بارہا اس حوالے سے گفتگو کر چکا ہوں کہ ہم باطل اور طاغوتی طاقتوں سے، مغرب سے، غیر مسلموں سے مرعوب ہو چکے ہیں. ہم تفرقے میں مبتلا ہیں، پارٹی بازی کا شکار ہیں، غیروں سے مستعار لیے ہوئے نظام کو اسلام کے ساتھ نتھی کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. تو ہمارا دین کیسے نافذ ہو سکتا ہے، کیسے غالب آ سکتا ہے؟ ہمیں رجوع کرنا ہے اپنے دین کی طرف، اللہ اس کے رسول کی طرف. محترم، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کے لیے جد و جہد کا، باقاعدہ سیاسی جد و جہد کا آغاز کر دیا ہے تحریک نظام مصطفیٰ کے نام سے. اب اس تحریک کو پھیلانا ہے پورے ملک کے اندر، گھر گھر اس پیغام کو پہنچانا ہے، فرد فرد تک اس پیغام کو پہنچانا ہے، تمام جماعتوں کے پاس اس پیغام کو لے کر جانا ہے، تمام فرقوں کے لوگوں کے پاس لے کر اس کو جانا ہے کہ یہ ہمارا ایک مشترکہ کام ہے، یہ ہماری ایک مشترکہ میراث ہے. نظام مصطفیٰ وہ نظام ہے جس پہ کسی فرقے کی اجارہ داری نہیں ہے، کسی پارٹی کی اجارہ داری نہیں ہے.
یہ تمام مسلمانوں کا نظام ہے. کوئی سنی ہے تو اس کا نظام بھی نظام مصطفیٰ ہے، کوئی شیعہ ہے تو اس کا نظام بھی نظام مصطفیٰ ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل قرآن ہے، جو بھی ہے اس کا نظام بہر طور نظام مصطفیٰ ہے. اسے نظام مصطفیٰ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. اگر وہ اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہیں تو نظام مصطفیٰ کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہونی چاہیے. ہم سب کی اٹیچمنٹ ہونی چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا ہم اسی طرح در بدر پھرتے رہیں گے، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے. آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا کوئی وقار نہیں. مسلمانوں کو دہشت گرد گردانا چاہتا ہے، مسلمانوں کو ایک ایسی قوم کے طور پہ جانا جاتا ہے جو انتہائی کرپٹ ہے ہر معاملے میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اپنا نظام نہیں ہے. اور یاد رکھیں، یہ جو نظام ہم پہ مسلط ہے یا کوئی بھی اور نظام ہو، کسی بھی صورت میں مسلمانوں کو سوٹ ہی نہیں کرتا. اس لیے کہ مسلمانوں کا اپنا ایک نظام ہے، مسلمانوں کو صرف وہی سوٹ کرتا ہے. یہ نظام انہیں سوٹ کرتے ہوں گے جنہوں نے وضع کیے ہیں، مسلمانوں کو سوٹ نہیں کرتے. ہمارا نظام نظام مصطفیٰ ہے. ہمیں اسی نظام کے ساتھ جوڑنا ہے، اسی نظام کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اسی نظام کو قائم کرنا ہے. اور یہ صرف میری ذمہ داری نہیں، صرف آپ چند لوگوں کی ذمہ داری نہیں، ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے جدوجہد کرے. اس پیغام کو عام کرنا ہے اور اتنا عام کرنا ہے کہ کسی اور نظام کی آواز ہی نہ آئے معاشرے سے. جب ہر گھر سے نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگے گا، ہر شخص کی زبان پر، بچے بچے کی زبان پر نظام مصطفیٰ کا نعرہ ہوگا، تو پھر کسی اور نظام کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی. ہم نے اس حد تک اس پیغام کو لے کر جانا ہے. تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ایک سٹرکچر کی ضرورت پڑے گی تاکہ نظم پیدا ہو سکے. اور اس سٹرکچر کو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ یونین کونسل کی سطح تک یہ سٹرکچر ہم نے قائم کرنا ہے. ہر یونین کونسل کے اندر سب سے پہلے کم از کم ایک فرد تیار کرنا ہے. پورے پاکستان کے اندر کم و بیش 10,000 کے قریب یونین کونسلز ہیں. تو ہر یونین کونسل کے اندر ایک فرد تیار کرنا ہے. اس ایک فرد نے پھر اپنی یونین کونسل میں کم از کم 100 افراد تیار کرنے ہیں. تو گویا آپ یوں سمجھیں کہ ہم نے اس تحریک نظام مصطفیٰ کی رکنیت کو کم و بیش 10 لاکھ افراد کی سطح تک لے کر جانا ہے. 10 لاکھ افراد کو اس تحریک کا رکن بنانا ہے. جس دن آپ نے یہ سنگ میل عبور کر دیا، اور انشاءاللہ یہ سنگ میل عبور ہوگا، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر مسلمان اتنے ہیں کہ اگر ان تک یہ پیغام کما حق کو پہنچایا گیا تو 10 لاکھ لوگ اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے. تو 10 لاکھ لوگوں کو آپ رکن بنائیں تحریک نظام مصطفیٰ کا. اس کے بعد انشاءاللہ یہ جتنی جماعتیں ہیں سب ہمارے بھائی ہیں، ان کے وابستگان ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے بھائی ہیں. ہم ان سب سے رابطے کریں گے اور ان کو اس فورم پہ لے کے آئیں گے.
اور جب یہ کام ہو جائے گا تو آپ یقین جانیے اگلا مرحلہ طے کرنے میں وقت نہیں لگے گا. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ بنیادی کام کریں. آپ افرادی قوت تیار کریں گے تو مالی وسائل بھی آئیں گے. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اس جد و جہد کے دوران درکار ہوتی ہیں، افرادی قوت اور مالی وسائل. یہ چیزیں آپ تب پیدا کریں گے جب میدان میں نکلیں گے. اب یہ دو چیزیں تب حاصل ہوگی آپ کو جب آپ ایمان کے بل بوتے پہ نکلیں گے. آپ کا ایمان ہوگا اس بات پہ کہ ہاں 10 لاکھ لوگوں کو ہم نے تحریک نظام مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ کرنا ہے اور یہ ممکن ہے. تب جا کر آپ اس کام کو کر سکیں گے. اگر آپ سمجھیں گے کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا جی، تو پھر نہیں ہوگا. ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ہوگا تو پھر ہوگا. لہذا اس بات پہ ایمان رکھیں. ایمان کیا ہوتا ہے؟ زبان سے کہہ دینا کہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یہ ایمان نہیں ہے. یہ آپ کا ایک عقیدہ ہے. یہ کہہ دینا کہ اللہ نے اپنے نبی اور رسول بھیجے انسانیت کی ہدایت کے لیے، تو یہ ایمان نہیں ہے. یہ محض آپ کا ایک اقرار ہے، ایک عقیدہ ہے. اللہ کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ محض کہنے کی باتیں ہیں. ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان وہ ہوتا ہے جو آپ کو کسی عمل پہ ابھارتا ہے. آپ کے اعمال اس بات کے گواہ ہیں کہ پیچھے کس قسم کا ایمان کا فرما ہے. کسی بھی جد و جہد کے لیے ایمان درکار ہوتا ہے. اگر حق پرست جد و جہد کرے تو اس کے لیے بھی ایک ایمان درکار ہے، اور اگر باطل پرست ایک جد و جہد کرے اس کے لیے بھی ایک ایمان درکار ہوتا ہے. ایمان بہت ضروری ہوتا ہے. ایمان کے بغیر کامیاب نہیں ہوا جا سکتا. لہذا آپ کو اپنی جد و جہد میں کامیابی کے لیے ایمان درکار ہے. ایمان کے بل بوتے پہ آپ آگے بڑھیں گے. آپ کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ جو دین ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس کے غلبے کے لیے جد و جہد کریں گے اور یہ دین غالب ہوگا. اور یہ دین غالب ہوگا تب ہی اللہ کی عبادت کا حق ادا ہوگا. اس بات پر ایمان ہونا چاہیے. ہر وقت آپ کو یہ فکر کھائے جا رہی ہو کہ افسوس میں اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہا، اور پھر ہم وقت آپ اس جد و جہد میں لگ جائیں. اس جد و جہد میں اٹھایا ہوا ہر قدم عمل صالح لکھا رہے گا. اس جد و جہد میں صرف کیا ہوا ہر پیسہ عمل صالح کے طور پہ لکھا جائے گا. اس جد و جہد میں اٹھائی ہوئی ہر تکلیف عمل صالح کے طور پہ لکھی جائے گی. اس جد و جہد کے راستے میں ہر صرف کی ہوئی توانائی، ہر صرف کی ہوئی صلاحیت عمل صالح کے طور پہ لکھی جائے گی. ہم میں سے ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ہے، اسے اس جد و جہد میں لگائیں. اپنی توانائی اس جد و جہد میں لگائیں، اپنا مال اس جد و جہد میں لگائیں، اپنا وقت اس جد و جہد میں لگائیں. یہی عمل صالح ہے. یہ کام کریں گے تو اللہ جل مجدہ اس دنیا میں آپ کو کامیاب کریں گے، اور اس دنیا میں کامیاب ہوں گے تو آخرت میں کامیاب ہوں گے. دنیا اور آخرت میں کامیابی کا پیمانہ کوئی الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی پیمانہ ہے.
ایمان اور عمل صالح، اگر یہ ایمان اور یہ عمل صالح آپ کو دنیا میں کامیاب نہیں کر سکتا تو آخرت میں کیسے کامیاب کرے گا؟ پیمانہ تو یہی ہے. پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ جنت کے حصول کا مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے، اور دنیا کے اندر کامیابی کا مدار بھی ایمان اور عمل صالح پر ہے. اور یہ کوئی مختلف چیزیں نہیں ہیں، وہی ایمان وہی عمل صالح اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. اب آپ دیکھ لیں خود کہ دنیا میں کامیابی کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. وہی عمل صالح ہے، اور اس کے پیچھے جو جذبہ محرکہ ہے جسے ہم ایمان کہتے ہیں، وہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دنیا میں کامیاب ہوں گے اور اسی بنیاد پہ آخرت میں کامیابی ہوگی. تو دوستان محترم، ہمیں تحریک نظام مصطفیٰ کو کامیابی سے ہمکنار کرانے کے لیے ایک سخت جد و جہد کی ضرورت ہے، توانائیاں صرف کرنے کی ضرورت ہے، مال لٹانے کی ضرورت ہے، وقت لگانے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ آپ اپنی استطاعت سے بڑھ کے کوئی کام کریں، نہیں، جتنی استطاعت ہے آپ کے اندر اتنا تو کریں. جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں وہاں تک تو پہنچے، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں. ایسا کام کرنے کو نہ اللہ نے کہا ہے نہ اللہ کے رسول نے کہا ہے جو آپ کر نہیں سکتے. آپ اسی کے مکلف ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، لہذا کریں. ہر شخص اپنے حصے کا کام کرے تو یہ پیغام گھر گھر پہنچ سکتا ہے، اور اگر یہ پیغام گھر گھر پہنچ گیا تو انشاءاللہ یہ نظام بدل جائے گا. آج ایک ظالمانہ نظام ہم پر مسلط ہے، ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، عوام پر ظلم ہو رہا ہے. عوام ظلم کی عادی ہوتی جا رہی ہے، ظلم سہ سہ کر ظلم کی عادی ہوتی جا رہی ہے. اور جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے پھر انقلاب آیا کرتے ہیں، اور وہ انقلاب کوئی اچھے نہیں ہوتے، وہ خونی انقلاب ہوتے ہیں، وہ معاشرے کے اندر بدامنی پیدا کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ وقت آنے سے پہلے مسلمان جاگ جائیں، مسلمانوں کے اندر شعور پیدا ہو جائے، تاکہ ایک پرامن جد و جہد کے ذریعے ایک پرامن انقلاب آ سکے. اس کے لیے لازم ہے کہ نظام مصطفیٰ کے پیغام کو گھر گھر پہنچائیں. جتنی جماعتیں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ بھائیو چھوڑ دو اس الیکشن کے راستے کو. اس الیکشن کے ذریعے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. کروڑ ارب روپیہ ضائع کرتے ہو، توانائیاں صرف کرتے ہو، تکالیف اٹھاتے ہو، حاصل کچھ نہیں ہوتا. 75 سال سے یہ تماشا ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا. آپ ایک مرتبہ یہ کوشش کر کے دیکھو، نتیجہ نہ نکلے تو پھر کہیے گا. آپ بار بار الیکشن لڑتے ہو، بار بار ناکام ہوتے ہو، لوگ مایوس ہوتے ہیں آپ کی کارکردگی سے. جب لوگ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی مذہبی جماعتیں جو میدان سیاست میں ہیں انہیں کچھ نہیں ملا، انہیں حکومت میں کچھ حصہ نہیں ملا، وہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی، تو لوگ مایوس ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ مذہبی لوگوں کا، مسلمانوں کا میدان ہی نہیں، لہذا لوگ سیکولر جماعتوں کی طرف رخ کرتے ہیں. ہمیں یہ بات ان مذہبی جماعتوں کو بھی سمجھانی ہوگی
کہ اس میدان سے نکلیں، اپنے میدان کو اختیار کریں. اپنا میدان یہی ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں، ایک ہو کر تحریک نظام مصطفیٰ کے لیے جدوجہد کریں. اس فورم پہ اکٹھے ہو کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کریں. جب تک ہم سب ایک ہو کر اس کام کے لیے جدوجہد نہیں کرتے، یہ کام نہیں ہوگا. اگر کوئی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اکیلے یہ کام کر لے گی تو یہ اس کی بھول ہے. سب اکٹھے ہوں گے. میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس جدوجہد کے اندر نہ صرف مذہبی جماعتوں کو بلکہ ان سیاسی جماعتوں کو بھی آنا پڑے گا، جیسے مسلم لیگ، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور MQM وغیرہ، ANP وغیرہ. تمام مسلمان بھائی ہیں ہمارے. سب کے لیے نظام مصطفیٰ محترم ہے، سب کے لیے نظام مصطفیٰ اہم ہے. سب کو آنا پڑے گا، تب جا کر یہ معاملہ حل ہوگا. اس طرح نہیں ہوگا کہ کوئی ایک جماعت یہ نعرہ لگا دے تو کام ہو جائے گا. نہیں، سب اکٹھے ہوں گے، ایک فورم پہ آئیں گے، پورے معاشرے کی ایک آواز ہوگی، پورے ملک کی آواز ایک ہوگی تو یہ کام ہوگا. تو اس کے لیے ہم نے قدم بڑھایا ہے. ہم انشاءاللہ ملک کے کونے کونے تک اس پیغام کو پہنچائیں گے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کی رکنیت کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھائیں اور اس کام کو یونین کونسل کی سطح تک لے کر جائیں تاکہ تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور جو نظام ہم پر مسلط ہے اس نظام کو تبدیل کر کے نظام مصطفیٰ کو ہم قائم کر سکیں. دوستان محترم، یہ کوئی ہماری ذاتی خواہش نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. یہ بحیثیت مسلم ہمارا فریضہ ہے. اور جیسا کہ آج کی آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر اللہ کا دین غالب آئے. اسے ہی ہم نظام مصطفیٰ کہتے ہیں. تو نظام مصطفیٰ کے لیے جدوجہد ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ جل مجدہ نے ہمیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. تو تمام مسلمانوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ. کسی کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، کسی کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں. ہمارا صرف اور صرف نظام کے ساتھ جھگڑا ہے، نظام کے ساتھ اختلاف ہے. کسی ادارے سے، کسی حکومت سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. اور ہماری کوئی احتجاجی سیاست نہیں ہے. ہم کسی سے مطالبہ کرنے کو درست ہی نہیں سمجھتے. ہم کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے. ہم اپنی جدوجہد کریں گے. اپنی جدوجہد کر کے نظام مصطفیٰ کو قائم کریں گے. یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے. کوئی ہمیں اس سے نہیں روک سکتا. سب کو اس کے لیے تیار کرے انشاءاللہ تعالی. اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ اس راستے پر چلتے رہے اور اپنی توانائیاں صرف کی، اپنا مال صرف کیا، اپنا وقت صرف کیا، بھرپور جدوجہد کی، تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا دین پھر سے غالب نہ آ سکے. اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حقہ نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے جدوجہد کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.